جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر کا دن ایک بہت ہی افسوسناک اور تاریخ دن مانا جاتا ہے۔ نصرت صاحب، اس کی دو وجوہات، ایک تو سقوط ڈھاکہ اور دوسرا 16 دسمبر کا وہ سانحہ جب پاکستان کے معصوم بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں شہید کر دیا گیا۔ تو بڑا ایک افسوسناک دن مانا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یقینی طور پر، کیونکہ وہ تو ہماری میموری میں بہت تازہ ہے۔ جہاں تک تو 16 دسمبر 1971 کی بات ہے، وہ تو میری نسل کے لوگوں کو زیادہ شدت سے ہمیں تو خیر بس کتابوں میں پڑھا۔ اس دن جو کچھ ہوا، میں اے پی ایس کے سانحے کی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں کی میموری میں بھی تازہ ہے۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس کو ہم نے اس طرح سنجیدگی سے، آج سارا دن ہمارے میڈیا میں اس طرح ڈسکس نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ ہوا جس کا وہ مستحق تھا۔ اور اس کا کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ سر، میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ڈالتا ہوں کہ ہم نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو باقاعدہ ایک نغمہ منایا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہم نے اپنے اسکول بند کر دیے۔ تو اس یاد میں کیے نا؟ نہیں، افواہ یہ اڑی ہوئی تھی کہ جی شاید کوئی وہ اس کی برسی کے سلسلے میں کہیں کسی اور اسکول کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ سر، گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب یہ تہیہ کر لیا، یار کتنے آپریشن کر رہے ہیں، یہ تہیہ کر لیا کہ جی ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو 16 دسمبر 2024 کے دن آپ اسکول کیوں بند کرتے ہیں؟ ریاست کا اگر دل چاہے وہ کہے کہ اسلام آباد میں نہیں کوئی گھسے گا، تو 3 دنوں تک کیا پورا پنجاب بند نہیں رہتا ہے؟ بالکل بند تھا، موٹر ویز بند نہیں رہتے ہیں؟ بند تھے۔ اس کے بعد جب ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 26 نومبر کی صبح نہیں ہونے دینی چاہیے ورنہ مزید لوگ آ جائیں گے اور اسلام آباد کو خالی کروایا جائے، 27 نومبر کی صبح نہ ہو، جی تو نہیں ہونے دی نا۔ نہیں ہونے دی۔ تو یہی عزم، یہی غصہ، یہی یونٹی، یہی سوچ، یہی ارادہ کیوں نہیں اس بات کے لیے کیا گیا کہ آج کے دن نہ صرف اسکول کھلیں گے، بلکہ اگر عام دنوں میں صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک یا 1:30 بجے تک ہوتا ہے اسکول، اس دن اسکول گزر جانے کے بعد شام 3-4 بجے ان کے والدین کو بھی بلا کے ہم تقریب کریں گے گھر گھر، اور یاد کریں گے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور بتائیں گے اور کیوں پاکستان وہاں گیا تھا۔ اب میں اس کے علاوہ کیا ہم ان 150 دیکھیں معصوم بچوں کے، آپ کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ ان شہادتوں کو ہم نے بھلا دیا، ایسا نہیں سر، ہمارا آج کا رویہ یہی ہے۔ ان کو یاد رکھنے کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا طریقہ یہ تھا کہ آج میں کہتا کہ یہ اسکول کوئی بھی خطرہ ہے، یہ کسی شاید 71 کو بھلا دیا ہو، بیکاز وہ جنریشن گیپ آ گیا نا۔ 71 کو تو اب آج کل ہم زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ چھوڑو، میں اے پی ایس، دل گھبراتا ہے میرا اے پی ایس پہ کہا، میں اس سے زیادہ نہیں میں بات کروں گا۔ بہرحال یہ شرم کی بات ہے آج اسکول بند کرنا۔ ایک ہی تھا موقع کہ آج کہتے کہ ہر صورت اسکول، بس اس کے علاوہ میں اور کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں 71 کو ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 دسمبر 71 کو ہم زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا کہ شاید نہیں، آپ کی جنریشن کے کم لوگ رہ گئے ہیں۔ نہیں، آج کل وہ اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو حال ہی میں بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے، تو وہ بنگلہ دیش میں ذمہ دار تو ٹھہرایا جاتا نا، جیسے شیخ مجیب نے کیا تھا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں 16 دسمبر 1971 کو یاد کرنا ہے، تو جو کچھ مطالعہ پاکستان میں اسکولوں میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں ڈسکس کریں، یا کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کر لیں، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں، ایک فیصلہ کر لیں کہ مطالعہ پاکستانی ٹھیک ہے، نوکری پہ چاہے اور آگے بڑھے۔ اس کو بدلنا چاہیے، ویسے تاریخ جتنی تلخ ہونا اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اپنی تاریخ سیکھنا چاہیے، تبھی سیکھیں گے جب سر بات یہ ہے، وہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے نیک بندو، یہ کانسیپٹ، یہ سوچ
کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ بادشاہت کے نظام کے تحت تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو جمہوریت دی گئی تو یہ نہیں رہ سکتا. تو یہ پہلا کانسیپٹ کب آیا؟ یہ کانسیپٹ اس وقت آتا ہے 1905 میں، 1905 میں جب بنگال جو بہت بڑا تھا اس کو اپیرنٹلی نظر بظاہر انتظامی بنیادوں پر 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، اس کے خلاف موومنٹ شروع ہو گئی. وہ جو موومنٹ تھی وہ بنیادی طور پر ہندو میجورٹی لڈ تھی. اس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ مسلم لیگ بنتی ہے، اور وہ بنتی ہے ڈھاکہ میں، 1906 میں. ٹھیک ہے صاحب. اب اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ اصل معنوں میں دیکھا جائے تو قرارداد پاکستان کہاں منظور ہوتی ہے؟ وہ تو ہوئی نا ڈھاکہ. ہاں. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد 1947 ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 2 ملک ہیں، ان کے درمیان کم از کم 1000 میل کا فاصلہ ہے، ہاں. کوئی سرحد نہیں ملتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج تھا اس قوم کے لیے، کتنا بڑا چیلنج تھا. ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، انہوں نے اس ایک ملک میں رہنے کی خاطر انہوں نے یہ پیرٹی کا، ورنہ تو جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے نا، 1 مین 1 ووٹ. تو آبادی ان کی زیادہ تھی. آپ نے جو قومی اسمبلی بنائی اس میں آپ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی نمائندگی برابر کر دی. نمائندگی برابر، ان بیچاروں نے وہ بھی مان لی. اس کے باوجود آپ نے انہیں دھکے دے دے کر اپنے سے نکالا. اچھا، اب اس میں یہ کہنا کہ جی بھارت کا کوئی حصہ نہیں تھا، کون بیوقوف یہ کہے گا. ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے آج میں ایک کسی مجھے سول نافرمانی کی تحریک جہاں بھی چلنے والی ہے اس پہ بھی آنا ہے. یار بات سنو نا، آج میں سن رہا تھا تو ایک وہ ہمارے ایک ٹی وی چینل پہ، میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا، یعنی آپ کو پتہ ہے خبر کیسے دی جا رہی تھی کہ بھارتی سازشوں اور اپنی لغزشوں کی وجہ سے 16 دسمبر ہوا. اپنی لغزش تو مانی نظر ہم نے نہیں، لیکن پہلا نمبر کس کو دیا؟ چلو جی دیکھو یار نہیں، بات یہ ہے کہ بھارت نے حملہ کیوں کیا، یہی ہم لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں. بھائی اگر بھارت جو ہے وہ فوجی مداخلت نہ کرتا تو اس کا اپنا بنگال بھی جاتا. اسی وقت بنگال میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اگرچہ برسر اقتدار تھی، لیکن اسی کے خلاف نکسل باڑی موومنٹ شروع ہو گئی تھی پیزنٹ کی. اور ظاہر ہے اس زمانے میں ماؤ زے تونگ کا انقلاب اور چین کا انقلاب اور سکھ سویرا اور یہ وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور یہ وہی وقت ہے جب سری لنکا میں بھی، اب جو سری لنکا کا صدر ہے یہ اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، JVP یہ ان دنوں کہلاتی تھی. وہاں پہ بھی آرم سٹرگل شروع ہو گئی تھی. اینڈ اٹ واز پرو پور. اس پورے ریجن میں ایک ہوا چل پڑی تھی، ایک پورے ریجن میں ہوا چل پڑی تھی. تو انڈیا نے در حقیقت مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کرنا تو اس کی خواہش تھی، اس کی لیکن اس نے اپنا ویسٹ بنگال بھی بتایا. ورنہ ایک بنگالی قوم پرستی کی موومنٹ چلتی جو کہ ایک ایسے ایک کمیونسٹ یا اور اس کا اپنا بنگال بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا. یہ اس کا مطلب تھا. بہرحال میں تاریخ کے لگتے کو چھوڑو، لیکن آج کل لوگ جو ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں 16 دسمبر 1971 کو زیادہ یاد کرتے ہیں، خاص طور پر جب سے بنگلہ دیش ہو گیا ہے اور یہاں جفیاں شفیاں بھی پہ رہی ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ٹریبیون اخبار میں رکشندہ بی بی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ڈاکٹر رکشندہ نے. وہاں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیں وہاں جو 3 لاکھ بہاری مسلمان پاکستان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ابھی بھی بستیوں میں رہ رہے ہیں، کہ ان کی امداد جو سعودی عرب اور پاکستان مشترکہ طور پر کرتے ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے، کیا ابھی بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا یا انہیں بنگلہ دیشی مان لے گا؟ اس کا ذکر تم نے کہیں سنا ہے؟ نہیں سنا. سول نافرمانی کی تو یہاں پہ بھی چونکہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کہا یہ 2 and 2 4 کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مانگنا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جی 8 فروری میں عوام نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا، تو لہٰذا سول نافرمانی کرنی. ویسے کہا جاتا نہیں، حقیقت بھی تو یہی ہے نا کہ مینڈیٹ تو ان کا تھا نا. وہ بھائی میرے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں کو فتویٰ دینے 8 فروری والا مینڈیٹ. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ بہت یاد کرتے ہیں اس کو، اسی حوالے سے سول نافرمانی تو حالانکہ وہاں نہیں چلی تھی، وہاں تو مکتی بانی بنی تھی.
मुक्ति बाहिनी बनी थी, और उसके बाद ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے والا ایک ہمسایہ ملک تھا انڈیا بیٹھا ہوا، بغیر ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ سول نافرمانی کے ذریعے تو الگ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہاں جمہوریت آئی تھی، الگ ہوا تھا. لیکن سول نافرمانی چلائی تو نہیں نا انہوں نے پریشر ڈالا حکومت وقت پہ. نہیں پریشر تو ڈالا نا. نہیں تو وہ آج سے شروع ہو گئی کہ نہیں ہوئی نہیں ہے. نہیں ڈراوا ہوتا ہے نا اسٹریٹجی ایک پولیٹیشین کے، میں کر دوں گا تو انہوں نے وہ ڈراوا دیا. آج کیوں نہیں کی پھر؟ نہیں وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس ختم ہوگی، نہیں کریں گے، کریں گے. نہیں ابھی اسٹوری یہ بتائی وقت کا تعین عمران خان صاحب کہ جی محمود خان نچکزئی صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ ابھی ٹھہر جائیں، ان کا ایک بیان میری نظر میں گزرا کہ ابھی ہم پہلے اور طریقے سے ہم ریلیف لینے کی کوشش کریں. ایک تو یہ کہ وہ پرچہ کروانے کی کوشش کریں گے شہباز شریف صاحب پر، کیوں آئی جی صاحب پر، بھائی یہاں جو اسلام آباد 26 نومبر والا تو وہ ہے. لیکن دوسری بات جو محمود خان اچکزئی بینگ اے ویری ویری سیزن پولیٹیشین، انہوں نے بہت معقول کی ہے کہ یہ ہر دوسرے دن جو ہے جی منہ اٹھا کے اسلام آباد آ کے دھرنا دے تو یہ غلط ہے. آپ مقامی سطح پر احتجاج جاری رکھیں جس کی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آئیے جی اسلام آباد کی طرف تو ایک دم سے ایک وہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے نظر بظاہر تو یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بانی تحریک انصاف ہے وہ اپنی پارٹی قیادت کے بعد آج انہوں نے 3 مرتبہ موجودہ پارٹی قیادت کے بارے میں بزدل کا وقت ہے. ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری کم از کم 3 صحافیوں سے بات ہوئی. انہوں نے اپنے چیئرمین کی توہین کی ہے، پتہ نہیں کی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے تو اسی کہہ رہے ہیں بھائی توہین کسی کی ہوئی یا نہیں، انہوں نے قیادت کے وقت کہا جی سول نافرمانی، انہوں نے کہا کہ بس ہونی چاہیے، وہ ہے میرے پاس اسٹریٹجی، سول نافرمانی کامیاب ہوگی، لیکن یہ بزدل ہے. اس کے علاوہ بزدل انہیں اس لیے بھی کہنا پڑا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج تھے، انہوں نے بھی چیئرمین صاحب کے آگے شکایت، یعنی بانی صاحب کے آگے شکایت لگائی بار بار. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہماری پارٹی قیادت جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہمارے لوگ گرفتار ہیں، مطلب وہ ڈاکٹر راشد ہیں، ہاں یاسمین راشد صاحب، اور کئی نہ یہ کبھی مختلف جیلوں میں اس وقت، نہ یہ ان سے کبھی جیل میں ملاقات کرنے آتے ہیں وکیل ہوتے ہوئے بھی، نہ پیشیوں میں پیش ہوتے ہیں. ایک تھوڑی سی مارل سپورٹ ہوتی ہے. پھر وہ ایک عمر چیمہ صاحب تھے جو گورنر بھی رہے بیچارے، جنہوں نے ایک مرتبہ شاید گورنر رول بھی لگایا تھا. انہوں نے کہا مجھے تو چھوڑے، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. اس کے بارے میں بھی یہ سن کر بانی نے ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ بزدل ہے. آج اتفاق ایسا ہے آج انہوں نے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو بھی دیا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بات ہو. میرا خیال ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آج کل مراد سعید جو ہے وہ باہر نکلنے کو بےتاب ہے منظر عام پر آنے، تو وہ شاید کچھ. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ موجودہ قیادت اس طرح موبلائز نہیں کر سکی ورکر کو جس طرح عمران خان کو کرنا چاہیے تھا. عمران خان نے کیا جس طرح پارٹی کو، ورکر بیچارہ کیا کرے، وہ یہاں تک آ گیا نا، آیا تھا یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے آ گیا، چنگی چھڈ کے چھبی آ گیا، بٹ آگے بھی تو ایک لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے نا. تو وہ کتنے چلی گئی سی اس تو یہی تو بات وہاں ہوئی نا. عمران خان صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں. نہیں، اگر وہ کہتے ہیں آپ کے مقابلے، اگر نہیں کہا تو بہت جلد ہر صورت کا ہے، ہر صورت کا ہے. اور مجھے تو یہ خوف لاحق ہے، میں اس کو چیک نہیں کر پایا تو لہذا مجھے معاف کر دینا، خوف کا اظہار کر رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں خبر نہیں تھی کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا. میرا خیال ہے صاحب غصے میں تھے، میں نہیں ملتا. نہیں خیال وہ تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا. میں شبے کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھو میری پہلی بات خبر تھی، ہمارے جو وہاں لوگ کھڑے، میری پہلی بات خبر تھی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ قیادت، کہ وہ بزدل والا اور قیادت، اور یہ کہ فواد چودھری صاحب کو بہت وقت دیا گیا، وہ تو ہوگی خبر. اس میں اس لیے میں کہوں گا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے، لیکن یہ مجھے شبہ ہے، نصرت جاوید کا ذاتی شبہ ہے. اگر عمران خان صاحب نے اندر سے کہا ہوتا کہ میں نے ان سے نہیں ملنا علی امین گنڈا پور سے، تو یہ ہمارے وہاں موجود صحافیوں کو بات پتہ چل جاتی. اتنا گئے گزرے بھی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب ساری باتیں وہاں پہنچے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف سپرنٹینڈنٹ کو علیحدگی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے آن دینا. ایک پروسیجر ہوتا ہے نا.
کہ وہاں آف کورس سسٹم ہوتا ہے جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کے بیچ میں ہوتا ہے، پھر ایک دوسرا سسٹم ہوتا ہے جو ان کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ایک تیسرا سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں پہلے علی وہ تو پڑھایا گیا کہتے ہیں کہ آج میں جا رہے ہیں، تو وہ تو کیا پڑھایا گیا نا، تیسرا سسٹم تو دو ہی سسٹم ہے. تو وہ اب دو ہی رہ گئے ہیں. لیکن مجھے بہرحال نہ جانے کیوں یہ شکوہ ہے، لیکن آج حیرت کی بات ہے، مثلا آج پتہ نہیں انہوں نے ملاقات کی درخواست کی تھی یا نہیں. وہ وکلا بھی ہیں اور عام طور پر جب بھی کبھی سماعتیں ہوتی ہیں یہ جیل جاتے ہیں، مثلا کہ بیرسٹر گوہر ایوب صاحب وہاں نہیں تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں تھے، عمر ایوب صاحب نہیں نظر آئے، یا شاید ان کا بعد میں ملاقات. سو لیڈرشپ نے ڈیلیور بھی تو نہیں کیا نا سر. کیا ڈیلیور کرنا؟ یا دیکھیں میں نے کل وہ پڑھ رہا تھا، وہ خواجہ آصف صاحب کا نا ایک ویب سائٹ پہ لگا تھا بیان، ساتھ اس میں اس کا فوٹو تھا. انہوں نے کہا جی جو شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد عمران خان جیسی ہو آمین کہیں. اب میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں، بڑا دلچسپ وہ تھا، میں وہ نیچے کامنٹس پڑھنے تھے. نصرت جاوید صاحب میں نے وہ کامنٹس کھولے، یار آمین کی ایک لائن تھی اس کے اوپر، تو وہ کسی نے تو لکھی نا، نصرت نے لکھی، عثمان نے لکھی، کیانی نے لکھی، مانی نے، اسد چودھری نے، عدنان، ہم جیسے لوگ تھے نا جنہوں نے ہزاروں میں آمین لکھ دیا. تو جب یہ ورکر ہو نا، یہ ورکر ہو اور لیڈرشپ ڈیلیور نہ کرے، لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کرے. I disagree with you here. I totally disagree with you here. Excuse me. کیوں؟ میرے بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ اور ڈالا آپ نے، آپ بائکیاں منگوا لیتے ہیں، آپ نواز شریف کے کیمپ سے جا کے پرچی بنواتے ہیں اور ووٹ چپکے سے ڈال آتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اس کے علاوہ آپ ہر دوسرے دن اپنی دہاڑیاں توڑ کر، گھر چھوڑ کر یہاں آ کے مار کھاتے ہوئے بھی اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ تو اس کے باوجود یعنی کہ یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اب دو قسم کی افواہیں چل رہی ہیں. ایک افواہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بانی جو اڈیالہ کے باسی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار شاید قیادت کی بزدلی ناٹ اسٹینڈنگ وہ اپنی جگہ، لیکن غالباً لوگ بھی تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا وقفہ دیا جائے. تو اسی لیے وہ جب یہ مذاکرات کی بات آتی ہے تو وہ اپروول دے، کہاں جی کمیٹی بنا لو، بات چیت دیکھ لو کون بات کر رہا ہے. ایک سوچ یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ذہن میں سول نافرمانی میں نے کیا کرنی اور میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، یعنی کہ مینٹل جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو وہ تاریخ دیں گے اور وہ تاریخ جو ہے وہ آفٹر کرسمس ہوگی، یعنی جنوری سے پہلے. دے ہیو کیپیسٹی نا، دے ہیو کیپیسٹی، پروٹیسٹ، احتجاج، سول نافرمانی کچھ بھی کر سکتے. نہیں، سول نافرمانی میں کیا کیا ہوگا مثلا؟ حکومتی رولز اینڈ ریگولیشن کو نہ مانا جائے، یہی ہوتا ہے سول نافرمانی. مثلا اگر لال بتی ہے تو کراس کرو تو ایکسیڈنٹ کرو، یہ سول نافرمانی ہوگی. آف کورس ویسے یہ سول نافرمانی میں یہی ہوگا کہ قانون کو فالو نہیں کریں. اپنی میں گڈی توڑواؤ تو دوسرے کی توڑو. اچھا، اور کیا ہوگی؟ بجلی کا بل نہ ادا کرو تو کاٹ دیں گے بجلی. پھر کتنے اچھا چلو ایک یہی بات، کتنے میٹر کاٹیں گے؟ شہباز حکومت پہ پریشر تو آ سکتا ہے نا، ڈال سکتے ہیں پریشر. دیکھیے ایک ہی صورت ہے سول نافرمانی کی، وہ یہ ہے کہ تمام کاروباری تنظیمیں شامل ہو کر، اور خاص طور پر یہ جو بھٹو صاحب کے خلاف جو نسخہ استعمال ہوا تھا، جو اس سے پہلے چلی میں استعمال ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ پہیا جام. یہ کر سکتے ہیں نا، روڈ بلاک کر دیں، موٹر ویز بند کر دیں. اور نہیں یار، ٹرانسپورٹر خود کہتے ہیں کہ نہیں جیسی ٹرک نہیں چلانا. کر سکتے ہیں نا، ان میں کیپیسٹی تو ہے. کتنے ٹرک کا نہیں ہے تو صحیح نا، ایگزسٹنس ٹرک نہیں ابھی تک سنبھال. نہیں وہ تو ایک لاہور ہے نا، تو سارے ٹرک لاہور تھوڑی نا. آپ نکلے سڑکوں پہ، وہ یار ہر تیسرے ٹرک پہ عمران خان کا فوٹو ہوتا ہے، تو جس نے پیچھے فوٹو چپکایا ہے کل کو کہہ دے نصرت جاوید، عمران خان کہہ دے کہ نہیں چلانا ٹرک، وہ نہیں چلائے گا. وہی جام. نو نیڈس کے گڈ، یہاں کانسیپٹ چینج ہے. آپ کو گڈز ایسوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھائی اگر 80 لاکھ ٹرک ہے، اس میں سے میں نے تو ہر تیسرا ٹرک دیکھتا ہوں عمران خان کا فوٹو ہوتا ہے نا، تو ٹرک والا انڈیویجولی فیصلہ کر لیتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے، وہ نہیں نکلے گا. ایسوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے.
عمران خان نے یہی تو کیا ہے. آپ کا ایسوسیشن نیٹ ورک ہی توڑ دیا. نہیں، وہ جس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنا ٹرک ہے جن نے فوٹو لوایا ٹرک دے وہ تو اپنا ٹرک ہوئے گا نا. ڈرائیور تھوڑی کہے گا کہ میرے عمران خان کا فوٹو لوا دیں. تو سچویشن ڈفرنٹ ہے یہاں. لوگ اس کے لیے تیار ہے، تو ابھی تک کیوں نہیں پھر آزمایا یہ نسخہ؟ یہ عمران خان دس سکتا میں ترجمان. مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قیادت بزدل ہے، ویسے ان کو ایک اور بات بھی پتا ہے. اچھا آج تک میں یہ سمجھتا رہا، مجھے یہاں بریک لینے دیں. میں نے ایک ایسا گر پکڑا نصرت جاوید کا، ان کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے ہیں، ان کی پہنچ بہت دور ہے، اور اگلے 4 سال ان سے خوف زدہ رہنا ہم سب نے. ایک بریک کے بعد بتاتا ہوں کیوں. ویلکم بیک. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ پاکستان میں لیفٹ رائٹ آپ کے رابطے ہیں، پر کہانی تو امریکہ تک جا پہنچی ہے. انہوں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں، ڈیٹ شاید 5 دسمبر میں، وہ میں سنا بھی دیتا ہوں، ٹرمپ اور سجاد برقی کی ملاقات کا آپ نے کو حوالہ دیا تھا. کہا کیا تھا ذرا پہلے وہ سننے دیں، ہم آگے بڑھتے. سنائیں جی. ایک صاحب سنا ہے امریکہ میں کو ہوتے ہیں، ٹیکسس میں رہتے ہیں، نام ہے شاید ان کا سجاد برقی. وہ تو پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے کو رہنما ہی. ہاں وہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے. مجھے ایک انتہائی باخبر ڈپلومیٹ نے یہ بتایا ہے، ان کی اطلاع ہے کہ ان صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی. اب برقی صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ فکر مت کرو، چند ہی دنوں میں ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹس لکھنے والے ہیں جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے. کس کے لیے؟ ایک ہی کے لیے لکھا جائے گا، ایسا نہیں کہیں گے کہ جی اپنا ٹرمپ صاحب بہت اچھا. ٹرمپ عمران خان کے لیے ٹویٹ کریں گے بقول ان کے. آج حادثاتی طور پہ میں نے اخبار پڑھا، انور اقبال صاحب کی خبر تھی جو آپ کی خبر کی تصدیق کر رہی تھی. آپ ایک دن بعد اخبار کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ خیر وہ کل کیا، ٹھیک ہے. تم ای پیپر کیونکہ پڑھتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ تو ای پیپر دیکھیں گے تو یہی ہوگا. انور اقبال جو ہے وہ ہمارا بھائی دوست، ہم دونوں نے اکٹھے تقریباً جرنلزم شروع کیا تھا. تو آپ جتنے پرانے ہیں وہ بھی. ہاں، اور بہت غربت کاٹی ہم دونوں نے، ہم اکٹھے رہے بھی ہیں، اور اکثر ادھار پہ کھانے کھایا کرتے تھے. واہ کیا تعلق ہے آپ کا. کیونکہ کیا تنخواہ ملا کرتی تھی. لیکن آپ نے دوستی نبھائی نہیں ان سے. آپ کو 5 دسمبر کو پتا تھی، آپ دوست کو بتا دیتے کہ 6 دسمبر کو بھائی فائل کر دو. میں اپنے لیے جو ادھر بھی تو میرا کام ہے، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے ٹپ کرتا. بہرحال ہاں، اس نے چونکہ 26 نومبر وہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی انہوں نے پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ خطاب وہ کیا تھا، وہ کور کیا ہوگا. نہیں، وہ یہ سجاد برقی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا واشنگٹن میں 26 نومبر کو. 26 نومبر کو جب وہی یوم احتجاج تھا نا ان کا، یار بانی کی ہدایت پر. وہ تو کل تھا. نہیں، لیکن انہوں نے اچھا ہاں وہاں بھی تھا. وہ آل اوور پاکستان پورا شیڈول، آل اوور کنٹری، آل اوور ورلڈ میں نیشنل پریس کلب ہے، وہاں پر انہوں نے ایونٹ ایک رکھا کہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ انور اقبال نے سوچا کہ شاید نصرت جاوید نے بونگی لگ گئی ہو، تو انہوں نے سجاد برقی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں، جو آپ نے کہا ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میٹنگ جو ہے بہت مثبت رہی اور بڑی حوصلہ افزا رہی. کہ ٹویٹ آئے گا. بس 2 باتیں کہیں، ویری پازیٹیو اینڈ انکریجنگ، حوصلہ افزا اور بہت مثبت. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اور مزید آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا. البتہ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہتے ہوئے کلنی کترا گئے، جب انہوں نے اور وہ رپورٹرز کی طرح کیا ہوگا تو انہوں نے کہا اٹس دا پیپل آف پاکستان، کہ یہ پاکستان کے عوام ہیں جو کہ اپنے ملک میں جمہوریت بحال کریں گے، کوئی غیر ملکی قوت. یہ کنہوں نے کہا؟ برقی صاحب نے. اچھا برقی صاحب. ملاقات ان کی اچھی رہی. اب دیکھیں نا، آپ کے پی ٹی آئی میں تو کوئی روابط نہیں ہے کسی بھی طرح کے، تو آپ کا رابطہ یا ٹرمپ سے ہے
یا ٹرمپ سے ہی ہے تو تب آپ تک نہیں اللہ نہ کرے میری آپ ہمارے زلفی بخاری ہو سکتے ہیں. او نہیں بھائی صاحب، او نہیں خیر ایسی بات نہیں. I definitely know some people who are very closely associated with Trump. with PTI. اچھا I know some people who have access to کہ بھئی وہ صحافی ہیں کہ بھئی ٹرمپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے ایک تو سے ان کی واقفیت ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ امریکن ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں وہاں جانتا ہوں وہ پاکستانی ہے. تو یہ خبر جو ہے، لیکن یہ مجھے گوروں کی وساست جو آپ نے جو کہ نگاہ پہ رکھتے ہیں، یعنی فلوریڈا پہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے مارو لاکھوں میں، ٹھیک ہے، میامی. ٹھیک ہے. تو اینی وے، لیکن سجاد برقی صاحب کے یہ فرمانے کے باوجود ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں انہیں بہت امید ہے ٹرمپ سے. ٹرمپ آئے گا اور نہیں، ٹرمپ تو آ چکا نا، وہ تو اب اس نے 20 جنوری کو تیار ہو اس کا ٹویٹ آئے گا. سوری اس نے اپنا نہیں، یہاں تک بات چلی تھی کہ بھائی یہ کیا ہوگا اگر وہ ان کو اپنے اس پہ انوائٹ کر لے تقریب حلف برداری میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی روایت پہ آج تک کبھی کسی غیر ملکی کو، لیکن سنو یار، ٹرمپ ایک روایت شکن آدمی ہے. جمعرات کے دن وہ گیا تھا ادھر اسٹاک ایکسچینج، وہاں اس نے وہ گشگو بجا کے کھولیا، جلے باہر آیا تو انہیں صحافیوں کیا کہ وہ اڑا چکا تھا اپنے لوگوں کی موجودگی کہ میں نے چین کے صدر کو بلایا، کیونکہ یہ خوف پھیلا ہوا تھا نا. وہ بڑا چلاک آدمی ہے ٹرمپ. اس نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ میں تمہاری جو امپورٹس ہیں ان پہ پتہ نہیں کتنے 100% جو ہے ٹیکس لگاؤں وہ لگاؤں گا ٹیرف. ٹرمپ پہلا صدر تھا جس نے اس کو شاید 5-10% سے بڑھا کے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا. بابو سن لو نا، لیکن اس کے بعد دوسری طرف خبر یہ دیکھوں وہاں پہ کتنی اشیاء ہیں چین کی، تو وہ تو 3 مہینے بعد افراط زار آسمان پہ چلا جائے گا. اب وہ حوصلہ یہ دینا چاہ رہا تھا کہ یار بھائی جان کپڑا ہونا میں شینوں بلوا لیا، اور وہ تقریب حلف برداری میں ہوں گے. نہیں ہوں گے، انہوں نے انکار کر دیا. چین کے صدر کو باقاعدہ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے صدر شی نے کہا کہ میں نہیں آنا. کیوں؟ میں نہیں جانا کھیڑے آنے نال. نہیں وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ او بھائی وہ کیوں کہ بھئی یہ تقریب حلف برداری ہے، اس میں کوئی اور نہیں جانتا. میں کوئی ایسا چمچہ ہے گا. اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہو گئے کہ well Mr. Xi you must be appreciating our culture, you know we have elections every 4 years, we are not like you. You might have been enjoying it, you know. کسی اور کو بلانا ہو تو ہم بھی ایک آپشن ہو سکتے ہیں. قانون کی دسے گا وہ یار فور گاڈ سیک. ایک تو شی کوئی تمہارے پاس کو یہ گوگل شوگل ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیا کرو کہ ان کی اور ان کی ٹریڈ کتنی ہے باہمی. ہم نے انہیں کابل سے ان کی جان چھڑوائی ہے. مارکیٹ کھاتا ہے جنرل سے ہاتھ لے کے ہوں تک کو بھی ذرا دسو نا، مہینے تک کتنے ڈالر چلو جی ہر دوجا بندہ تہاڈا فاتح افغانستان ادو ہوندا سی. چھڈیا کر ایویں زبان نہ کھلوایا کر، جان دیا کر یار. چلو دے مینوں جان دے اللہ دی قسم ہائی نیک پا کے بیٹھا ہے نہ کر ٹرمپ جی انہوں نے بلا لو آ جان گے نہیں. اس کے بعد وہ بات نہیں آ رہا. اب وہ ابھی تک افواہ ہے کہ اس نے پھر بھی روایت توڑنی ہے. تو وہ اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے جارجیا میلونی، ہاں وہ ویسے بھی اس کو ملا بھی ابھی وہ نارتھ ڈیم کو بحال کیا نا، وہ جو جل گیا تھا وہ. اور فلم دیکھی صحیح ٹکڑا عاشق ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم اینتھنی کوئن، یار فلم میں جگہ سے وہ جل گیا یار. وہ مشہور جو ان کا سینما تھا نہیں چرچ تھا یار، نارتھ ڈیم، یعنی اس کا مطلب ہمارا ٹھیک ہے ڈوم گنبد، ٹھیک ہے وہ جل گیا تھا. اس کو ریوائیو کیا نا تو فرینچ پریزیڈنٹ نے اس کو بلایا تھا. وہاں اس نے بڑا گرم جوشی سے فرینچ کو بلا لے، فرینچ سے بھی یاری ہے اس کی. نہیں اس کو تو ہمیں ڈسکس کرنا جی، ویسے کانٹا دینا جا کے. بابا اٹس ویری انٹرسٹنگ. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تم لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہو. اللہ کا واسطہ اگر وہ اپنی ٹیرف والی گل دی آئی تھی آ گیا، تم لوگ دنیا بھر میں اٹھتے بیٹھتے امریکہ کو گالی دیتے ہو نا. اب یہی جو اب ہے یہ حقیقی آزادی لانی ہے، ٹھیک ہے نا جی. حقیقی آزادی والے آج کتنے خوش نے، اور رچرڈ کرنیل نے لایا انہیں اپنا خصوصی. اچھا اب یہ جو رچرڈ صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ کا
اس نے جب کیا تو اس میں ذکر اس نے زیادہ کیا ہے موصوف کی اسپیشلائزیشن نہیں وہ ہے کہ جی وہ جی وینزویلا اور اپنا نارتھ کوریا دی اسپیشلائزیشن. اچھا لاسٹ ٹائم بھی اس نے کوشش کی تھی کہ اس کے نارتھ کوریا سے اچھے تعلقات یہ گیا بھی تھا. ہاں ٹھیک وہ ایسا کام ہوا نہیں سی. اسی طرح وینزویلا جو ہے وہاں پہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں اور بڑی ہائی اسکیل مائگریشن ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اس کو یہ ڈر ہے یہ تو تارکین وطن کے خلاف کہ لیٹن امریکہ وہ چلتے چلتے اس کے یہاں بھی آ سکتے ہیں. تو اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ میں اس کو خصوصی مشنز کے لیے اپنا سفیر مقرر کر رہا ہوں. رک ول ورک ان سم آف دا ہاٹسٹ اسپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ وینزویلا اینڈ نارتھ کوریا. اب وہ کہہ سکتا تھا جہاں پہ کوریا یہ وینزویلا کے بعد لگتا کوما پھر نارتھ کوریا اینڈ پاکستان. پاکستان میں اس طرح ہاٹ اسپاٹ تو نہیں ہے سم ویئر میں کہیں شاید آ جائے. ہمارا تو ایسا جو ہاٹ اسپاٹ نہیں گا پھر اسی کیوں خوش ہونے ہوتا. میں تو نہیں ہو رہا اس کو خوش ہونا. نہیں وہ سارے دوست بڑے خوش نے اور انہوں نے کیا دیکھا کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رچرڈ صاحب جنہیں پیار سے وہ رک لکھا ہے انہوں نے ٹرمپ نے مسٹر ٹرمپ نے تو انہوں نے ایگزیکٹ 26 نومبر کے دن ایک ٹویٹ لکھا تھا رک نے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام اپنے ٹرمپ کے لیے آج باہر آئیں گے جیسے ہمارے انتخابات کے دوران سرخ لہر آئی تھی. وہاں سرخ لہر کا مطلب ہے یعنی پرو ریپبلکن ووٹ ڈالنا. سرخ لہر کا مطلب ہے نہیں ہوتا کبھی سوشلزم آ گئی ٹھیک ہے نا جی. تو اس پہ امیدیں باندھی ہمارے دوستوں نے کہ شاید یہ کہے گا تو ہو سکتا ہے کہ 14-15 جنوری نو فون چکن رک صاحب نہیں کین آئی ایم سینڈنگ رک وک اے پلین یو نو کین یو پلیز سینڈ مسٹر خان ٹو اٹینڈ مائی آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے جتنا بھی ابھی تک معلوم کیا ہے آخری خبریں آنے تک ابھی تک ٹرمپ کے ریڈار میں دور دور تک پاکستان نہیں ہے. جب پاکستان امپورٹنٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہوگا؟ نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے کے لیے امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے سر. وہ تو ہم نہیں ہیں نام نیگیٹو امپورٹنٹ نام پازیٹیو امپورٹنٹ. ہاں اس وقت تو صورتحال ایسی ہے لیکن ہمارے تحریک انصاف کے دوست بہت خوش ہیں اور تحریک انصاف پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں. تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے کہا ہی نہیں. پی ٹی آفیشر نے کہا نے کیا آمین 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 انہوں نے والا پھر کیوں دیتے وہ سپورٹر ورکر نے نا سر ان کی فیلنگز ہے نا تو فیلنگز ہمیشہ دشمن کے خلاف سیاسی مخالف کے خلاف ہوں گی. بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں گرینل آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس سلسلے میں کوئی رول ادا کریں گے. اگر اس سلسلے میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو ایک کوئی یہ بہت ہے پانی دا حال ਉਹਦਾ ਨਾਂ ایلان مسک. اس ساڑھے واسطے کی رول پلے کرے گا بس یہ میں سمجھ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ میرے دوستوں نہیں آتی. اس کے لیے اس کو پاکستان کو بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھو نا اس کا تو ایکس بند ہے یہاں پہ. He hasn't even bothered کہ وہ ٹیلی فون کر کے کہے کہ میرا ایکس کھول دو. سودا اتنے کوئی ایکس نہیں ہے. نہیں اس کا چائنا میں بھی نہیں کام کرتا لیکن اس نے چین سے بھی کبھی احتجاج نہیں کیا کیونکہ چین میں وہ اپنی الیکٹرانک کار بیچتا ہے ٹیسلا کی وہ بیچتا ہے. اور تمہیں ایک بات پتہ ہے نیو یارک ٹائم کی یہ خبر تھی اس کی تردید کرنے کی بہت کوشش ہوئی ہے دونوں طرف سے کہ وہ گل بنی نہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایران میں نمائندہ ہے اس نے ایران مسک سے رابطہ کیا ہے. وہ کیا پروان جی ذرا ساڑی گل بات کراؤ ٹرمپ صاحب ایسی کڑی گل. ہاں ایرانیز چاہتے ہیں بابا یہ نیو یارک ٹائمز کا کلیم ہے they are still standing by their claim. if they are standing تو اس کا مطلب حالانکہ اس کو دونوں جو فریق ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے بٹ نیو یارک ٹائمز سٹینڈ کرتا ہے اپنی خبر پہ. یعنی ٹرمپ کیمپ نے ڈینائی کیا ہے بائی دا وے ایلان مسک نے ڈینائی نہیں کیا ہے یہ یاد رہے. ٹھیک ہے ہیلو ہاں ٹھیک ہے. اور ایلان مسک ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ٹرمپ کی ٹیم میں. ارے وہ تو سارا فیصلہ کرے گا کیڑا کیڑا بدلا کرنا ہے کیڑی وزارت چاہیے کیڑی نہیں چاہیے. وہ گورنمنٹ ایفیشنسی کچھ گورنمنٹ ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ آگے سمجھ آپ ڈاگ کا نام دیتا ہے ایفیشنسی. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ
डोज जो ये जो इतनी हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा खिलौने दे के बहलाने वालों देखो इतना खुश नहीं होना चाहिए। इट्स डॉज असद साहब, In the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, पर उसने तो डीओजी बड़ा करके डॉग लिखा था असद साहब। वो डॉज ही है ना, ट्रम्प जो भी करता है डॉज ही करेगा। अली तुझे आगे के देखना होता है क्या। मैं आपकी टाइम हो गया सर मेरे को, और मैं और भी गल कर रही टाइम है। पीटीआई और नुसरत जावेद को बड़ी मोहब्बत है इमरान ट्रम्प साहब से, देखना है कि इन दोनों की मोहब्बत कहाँ तक पहुंचती है। नहीं, मैं तो वाकई एक ब्रेक। मैं तो लौट गया। वेलकम बैक। नूर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना साहब के पास जो गुर और जो दबदबा है वो किसी और के पास नहीं है। हुकूमत अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। मौलाना साहब की जो शर्त थी मदारिस बिल को लेकर, उस पर सुना है कि कभी भी मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है किसी भी वक्त, कल या परसों में। सर मैं वही फिर मैं रोता हूँ ना, मुझे आगे आप जो कहते हैं ना, अब हुकूमत के बारे में मैं क्या बात करूँ। सिर्फ एक ही बात, मैं अगर आज बड़ी कोशिश करता तो एक ही बात कह पाता ओके। कि यार शरह सूद चलो 2% और कट होगा, तो 5वीं दफा घाट हुई है वैसे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है, हाँ नहीं डेफिनेटली जो बात अच्छी है वो तो कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा पॉलिटिकल इनिशिएटिव जिसकी मैं तारीफ करने पे मजबूर हूँ, तो भाई आप हमें को बयानियां देंगे, हमें इंगेज करेंगे ना, गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट जड़ी वो रोज एक नवा कट्टा खोल लेंदी है। अच्छा, सियासत का पहला उसूल है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त बनाएं। हाँ? इनका ये काम है कि अपने दोस्तों को भी अपने खिलाफ किए चले जा रहे। अब इन्हें 26वीं तरमीम दरकार थी मंजूर करवाना हर सूरत में। मौलाना के दर के चक्कर, तवाफ पे तवाफ लगी जा रहे हैं। चले जी, वो तवाफ हुआ, उन्होंने 2 शराइत रखी साथ। एक ये कि भाई सऊदी निज़ाम की एक कट ऑफ डेट दो, दूसरा ये कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, आप जो है मुझे वो लॉ दें। ठीक है जी। वो अब ये जो लॉ है, एक तरफ आप बात करते हैं वोट को इज्जत दो, पार्लिमान की बालादस्ती और ये और वो और फलां डमाक। अब ये बिल जो है किसी न किसी ने ड्राफ्ट किया होगा ना, ऑफ कोर्स, जो दोनों हाउसेस से पास हुआ था। अच्छा, फिर दोनों हाउसेस के पास पेश हुआ, वहाँ कमेटियां होती हैं। कमेटी का नहीं गया है, चलो अगर नहीं गया, इतनी जल्दी थी, लेकिन बहरहाल बाबू ये कहीं ना कहीं ड्राफ्ट ऑफ हुआ कोर्स ना। लीगल ब्रांच से कंसेंट होगा। जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर आप ईवान सदर से एतराज लगवा के वापस भिजवा देते हैं और तासुर ये देते हैं कि साहब अगर हमने इस बिल को पास किया तो हम पे दोबारा FATF वगैरह की सैंक्शंस लग जाएंगी। ठीक है ये बात, यानी इसमें ऐसा सच नहीं आप कहते, लेकिन बहरहाल आप, ठीक है ना। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि भाई मेरे, ये यकीनन यही सूरत हाल तो उस वक्त भी थी ना जब ये बिल था, है? तो आप इस बिल को कहते कि नहीं मौलाना अभी इतनी जल्दी ना करें, इसमें मेरा ख्याल है कुछ चेंजेस की जरूरत है। अब बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हो गया है, आप कह रहे हैं इस पार्लिमान के हर चीज को मंजूर करो, आइन में तरमीम भी कर लेती है, आप अन्ना व सदकना कहो। तो ये तो खाली एक्ट है यार, तो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, उस पर आप एतराज लगा के वापस भेज देते हैं। उसके बाद आपको पूरा यकीन होता है कि जो उलमा की अक्सरियत हमारे साथ है। आप वो जो हमने याद है गुज़श्ता हफ्ते हमने पूरा सेगमेंट किया था। अब वो मौलाना का इस वक्त उनके यहाँ वो एक होता है, उसको ये लोग इत्तेहाद तंजीमातुल मदारस से दीनिया कहते हैं, और कल उन्होंने साथ यार मौलाना तकी उस्मानी और मौलाना मुनीबुर रहमान, मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अब अंदाजा लगाओ ये क्या दो आतिशा हो, तहरीक लब्बैक और मौलाना फजलुर रहमान, ये 2 जमातें मिलके। तो एक अभी यार आपने जुमा 8 दिन पहले आपको एक इतना मसले का सामना लीग ये करना कहती पड़ा। है कि हमने कमिटमेंट की ही नहीं मौलाना से,
ہم تو کمٹمنٹ تب کی تھی جب پہلی دفعہ ہم جا رہے تھے اور نواز شریف صاحب بھی تھے، تب ہماری کمٹمنٹس تھیں. اچھا تو جب یہ بل پیش کیا تھا تو اس وقت آپ نے ووٹ دیا تھا؟ یہ نہیں اب سنیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی کمٹمنٹ ہے کسی اور سے، یعنی آصف علی زرداری سے. وہ چلو جو تو آپ ایسا کریں کہ پھر ان کے ساتھ مل کے تو آصف علی زرداری کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں، آصف علی impeach زرداری کر صاحب دیں. نے تو اعتراض لگا کے واپس بھیجا. تو امپیچ کر دینا پھر ان کو. آصف علی زرداری صاحب نے تو اعتراض، وہ تو امپیچ کر دینا، ورنہ آپ کے پاس تو بڑا صحیح اعتراض ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آصف علی زرداری نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ آبجیکشن لگا دی ہے نا، لگا دیا. ہیں؟ ہاں آپ اس کو دوبارہ اپروو کر لیں اور ایکٹ بن جائے گا. آئین آپ کا بالکل. پر اس میں جو وہ ہے نا آپشن نان آڈٹ یا پری آڈٹ لنکڈ ود جو مدارس کو ساری فنڈنگ ہوتی ہے، FATF جو آپ گئے تھے وہ ایکچولی مدارس کی ہی فنڈنگ تھی، جس کی وجہ سے آپ. بھائی جان یہ آپ کو اب یاد آیا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو کس نے کہا تھا کہ ذاتی مولانا طور فضل الرحمان سے میں- محسن نقوی جیسے ٹیکنوکریٹ کو انگیج کراؤ، میں ایک سیاستدان کو ذاتی انگیج طور کر پر ایز نصرت جاوید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مدارس کو جو صدقہ خیرات ملتا مولانا ہے، سے یہ جو شرط ہے نہ یہ خواجہ آصف نے رکھی، نہ خود آصف علی زرداری صاحب نے رکھی، نہ رانا ثناء اللہ نے رکھی، نہ سردار ایاز صادق نے رکھی، وہ رکھنے والوں نے رکھی اور محسن نقوی صاحب اس کو پریزنٹ کر رہے تھے. وہ کی کرے حکومت؟ گھر چلی جائے. اب تو دیکھو نا آپ کے پاس یہ چوائس. بھائی میرے تم سوچنے کی کوشش کرو. آپ کے پاس ایک مولانا ہے، آج ان کا کہیں کسی نہ کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیان تھا، انہوں نے کہا ابھی تو بات اگر دینی مدارس کی اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر تو نفاذ شریعہ پہ بات چلے گی. آلریڈی چند دن پہلے دیکھو نا شام میں کوئی عارق وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا ہے. وہ بیٹھا سی آج UN ہیں؟ خاتون کو. ہیلو ہیلو مسٹر جولانی، اب انہوں نے فٹیک پہن لی ہے. ہیں؟ بس وہ اسرائیلی یونیفارم پا کے پھر رہے ہیں، دیکھیں تو. اچھا وہ فرض کرو کہ مولانا ابھی تک تو یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی میں تو آئین کے مطابق چلنا چاہتا ہوں کیونکہ اس آئین پر میرے والد مرحوم نے دستخط کر رکھے ہیں، میں تو اس آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. فرض کرے وہ انسانوں کے ساتھ مل کے وہ شروع ہو جائیں اور مولانا جو ہیں وہ معتدل مزاج ہوں، اور مولانا ہے معتدل مزاج، بھائی آئین کے بھی ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ. اور اس سے پہلے بھی وہ حکومت میں رہے ہیں نا MMA کی حکومت میں، انہوں نے کون سا وہاں پہ کوئی طالبان ٹائپ کا نظام لگایا ہاں نہیں لگا ہے نا. تو فرض کرو وہ بندے لے آئے تو پھر لیکن انہوں نے سب سے زیادہ ڈرون حملے کرائے. اور ساتھ ہی اس کے پھر وہ بھی آ جائیں ساتھ میں. آلریڈی دیکھو بات سنو میری، آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنا ہی بچہ کہہ کے ان کو ایک صوبہ دے دیا، افغانستان کا ساتھ بارڈر ہے. وہی کی دوسری تو کم از کم آپ طاقتور ترین جماعت مانے نا، مولانا فضل الرحمان کی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ANP بھی کلیم کرے گی یار. لیکن ساتھ میں اور مدارس بھی، مولانا تقی عثمانی کے مدارس، مفتی منیب، ہاں اگر یہ سارے مل گئے. یہ سارے مل کے تو بھائی آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ اتنے فرنٹ کھول رہے ہیں. یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ ایک دم سے اتنے فرنٹ کھول لیتے ہیں یار؟ یہ تو اس کے لیے باقاعدہ وہ پھر ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے پال کینیڈی نے، امپیریل اسٹریچ. اس کی یہ تھیوری ہے کہ روم جیسی سلطنتیں جو ہیں، اگر مولانا مس ہینڈل ہو گئے تو ان کو ہینڈل کر لیا جائے. میرا خیال ہے وہی کر رہے ہیں. لیکن وہی ہے نا پھر تھوک کے چاٹنے والی بات، نانی قسم کی تا کر کے چھڈیا اور پیڑا کتاب والی بات ہے یار. نو بدی یہ کیوں آئی؟ اور سوال میں دوبارہ اٹھاتا ہوں، کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ یار جب یہ بل تیار ہوا تھا تو کیوں اس کے بارے میں یہی باتیں جو بعد میں ہوئی ہیں اس وقت کیوں نہیں یہ سامنے لائی گئی؟ اور بات یہ ہے اس کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے ایک پاورفل وزیر اعظم ہونا ضروری ہے، ڈمی وزیر اعظم نہیں. کیبنٹ وہ ہو جو کام کرے، برانچز لیگل برانچ ہو. بات سنو میری، اپنی زندگی میں خدا کا واسطہ ہے، میں تو پتہ نہیں کب تک ہوں یا نہیں ہوں، ہمارے اللہ تعالیٰ میرے بھی جو زندگی ہے تمہیں دے. عرض یہ ہے کہ آپ ہی اسی پروگرام میں ادھر میں دیکھ کے
اس صدی کے طاقتور ترین وزیر اعظم کا یہ آپ پہ عقدہ کب کھلا ہے کہ ادھر حالات بدلے؟ نہیں شہباز شریف اس صدی کا طاقتور ترین وزیر اعظم ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں، یہی طاقتور ہے نا، اپنے آپ میں طاقتور ہے. بہت شکریہ ناظرین. اور مولانا کو اگر انگیج نہ کیا تو مولانا شاید اس حکومت اور اس پورے سسٹم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.